سب پارٹیز یہ کہتی ہیں ہاں آئین بالکل کلیئر ہے, لیکن مگر اگر سولینس کام نہ کریں. پی ایم ایل این واز ویری کلیئر اینڈ میاں نواز شریف واز ویری کلیئر. سو دیٹ واز ون ریزن جو میں آج بھی کمیٹڈ ہوں. 2012 فاسٹ فارورڈ کر دیں, یہ مجھے میرا جب میں آئی بی ایم چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا تو یہاں میں نے آ کے ایک میرے دوست ہیں انہوں نے ریڈیو چینل کھولا تھا FM 107. جب ایف ایم کے ساتھ تھوڑا سا انوالو ہوا تو میں نے اپنی ایک کنسلٹنسی جس میں ریڈیو اور ٹی وی والے لاس میں جا رہے تھے, دبا کے 100 چینل کھل چکے تھے, ریڈیو دبا کے لاس میں جا رہے تھے. سو آئی واز ایڈوائزنگ ریڈیو چینلز اینڈ ٹی وی چینلز. تو میں لاہور آیا ہوا تھا ایک ایسی کسی پرائیویٹ اس پر, ایک کہیں ڈنر پر کسی میرے دوست نے انٹروڈیوس کرایا شہباز شریف صاحب سے. تو میں نے کہا میں آپ سے ایک دفعہ ملا تھا 2004 میں. جی. تو میرے دوست نے یہ بس کہا کہ ان کا بھی میڈیا سے تعلق ہے. اب یہ 2012 کے مڈل یا جولائی کی بات ہے. تو شہباز شریف صاحب کا جو سٹائل ہے وہ امیڈیٹلی وہ یہ اوکیجن نہیں دیکھتے, جو اچھی بات ہے, اچھا ایٹریبیوٹ ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کی کیسے میڈیا پالیسی ہے. تو میں نے کہا جی میں بہت فین ہوں مسلم لیگ نواز کا, اینڈ آئی ٹوٹلی آئی مین اف آئی ہیو ٹو ووٹ 100 times I'll vote for PMLN for what its policies are. لیکن میرا خیال ہے آپ کی کوئی میڈیا پالیسی ہے ہی نہیں. آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کے لوگ نہ پرو ایکٹیولی کوئی کریٹ کرتے ہیں سچویشن نہ. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں گے. تو میں نے پھر اس کے بیسس پر ورک آؤٹ کیا, ایک میڈیا پلان بنایا, اور انہوں نے جو نمبر دیا تھا میں نے ان کو بتایا. ان کے پی ایس او کو مجھے بلایا, پی ایم ایل این نے یہاں لاہور میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ٹکٹ دیا اور ٹھہرنے کے لیے مجھے اسٹے دیا, فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. تو میں تو یہ سمجھا تھا بڑی اچھی پارٹی ہے, پیسے خرچ کرتی ہے. بٹ اس وقت میں نے ان کو 7:30 بجے صبح پریزنٹیشن کی, ان کو بہت اچھی لگی, انہوں نے پوری پریزنٹیشن سنی. انہوں نے کہا آپ 1:30 بجے واپس آ سکتے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں 1:30 بجے واپس گیا. فرسٹ ٹائم آئی میٹ میاں نواز شریف تھے, اور ان کے ساتھ تھے چودھری نثار. جو بعد میں پتہ چلا سب کو, جب میاں صاحب نے کوئی 30% سنا, انہوں نے کہا جی بڑا زبردست لگ رہا ہے, تو آپ کب تک ہیں یہاں لاہور میں؟ میں نے کہا جی میں آج شام جا رہا ہوں, کہ ایک دن رک جائیں گے, کل ہماری میٹنگ ہے, جو ہماری جو بھی کمیٹی ہے, اسٹریٹجک کمیٹی ہے. تو ان کو میں چاہتا ہوں آپ یہ پلان پیش کریں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جاتی عمرہ میں میں خوش ہوا. میں نے کہا جاتی عمرہ بھی دیکھ لوں گا, ایک رات اسٹے بھی ایکسٹینڈ کر دیا پارٹی نے. تو میں جاتی عمرہ جب دوسرے دن گیا تو وہاں سارے احسن اقبال اور اسحاق ڈار اور سرتاج عزیز مرحوم, پرویز رشید وغیرہ, یہ سارے تھے. اینڈ آئی میٹ دیم فار دا فرسٹ ٹائم. آئی میڈ دا پریزنٹیشن اینڈ ایوری ون لائکڈ اٹ. اس پریزنٹیشن کا نتیجہ انہوں نے بھگتا نہیں؟ اب انہوں نے جب وہ پریزنٹیشن ہو گئی اور میں نکل کے آ رہا تھا, چونکہ شہباز صاحب مجھے لے کے آئے تھے, وہ چھوڑنے کے لیے آئے, تو انہوں نے شہباز صاحب نے کہا تو آپ کب سے شروع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں نہیں کروں گا, یہ تو پارٹی کا لوئلسٹ, یہ کوئی نوکری نہیں ہے. پارٹی کا لوئلسٹ ہیز ٹو ورک, اور آپ الیکٹورل پروسیس میں جا رہے ہیں اگلے 5-6 مہینے میں. جی تو دس ہیز ٹو بی سیٹ اپ اینڈ مینیج اینڈ رن بائی اے پارٹی لوئلسٹ. تو انہوں نے کہا آپ پارٹی جوائن کر لیں. میں نے کہا جی میں تو ابھی وہاں سے باہر سے چھوڑ کے آیا تھا, اس وجہ سے کہ میں کراچی میں جو میرا ہوم بیس ہے ابھی آپ یہ, اینڈ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں کہیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا. وہ جو آپ پوچھے تھے نا اب سوال, تو جب میں باہر نکلا میں نے کہا میں اپنے وائف کو بھی فون کروں گا یا وہاں جاؤں گا کراچی, اور پھر اور لوگ شامل ہوں گے, بچے فیملی والے, وہ کہیں گے نہیں کس میں پڑھ رہے ہو, پالیٹکس میں پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا واٹ از دا ڈاؤن سائڈ ٹو دس, دیر از نو ڈاؤن سائڈ ٹو دس. میں نے فٹ فون گھمایا اور شہباز صاحب کو کہا جی ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز ویری نائس. میں نے کہا جی مجھے ایک صرف ہے, وہ میں کروں گا, میڈیا کا آپ کا رن کروں گا, سیٹ اپ بھی کروں گا, مجھے فائنینس اور اکانومی سے انٹرسٹ ہے, تو مجھے کوئی ایسا کام بھی دیں جس میں. 5 منٹ کے بعد ایک اور فون آیا, وہ تھا سرتاج عزیز مرحوم کا. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ شہباز صاحب نے کہا کہ آپ کو ایک کمیٹی میں ڈال دیں, ہماری مینیفیسٹو کمیٹی ہے, مینیفیسٹو ہم بنا رہے ہیں, اکنامک پلان وغیرہ, انرجی پلان وغیرہ, تو آپ کل آ جائیں, صبح 10 بجے میٹنگ ہے. میں نے ان کو کہا کہاں آنا ہے جی؟ کہہ رہے ہیں 180H. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ مسلم لیگ میں, آپ کو یہ نہیں پتا؟ میں نے کہا جی 5 منٹ پہلے جوائن کی, مجھے نہیں پتا. سو دا نیکسٹ ڈے آئی واز دیئر, اینڈ نیکسٹ ڈے انہوں نے میڈیا ایک دن پہلے مجھے دیا, دوسرے دن اکنامک پلان لکھنے کے لیے دے دیا. میں نے کہا یہ پارٹی ہے کیا ہے؟ جو میڈیا
کی پالیسی آپ نے ان کو بتائی، اس کو لیڈ مریم نواز کر رہی تھی؟ مریم نواز وہاں بیٹھتی تھیں آ کے. میری ملاقات مریم نواز سے پھر چند ہفتے بعد جب میں نے آفیشلی جب جانا شروع کیا ہے تو ہم یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں جو چند لوگ ہوتے تھے اس میں سے مریم نواز بھی تھیں. سو میری اور مریم نواز کی اس وجہ سے کافی کلوز ریلیشن شپ ہوئی. مریم نواز واز ناٹ ایگزیکٹلی لکنگ آفٹر میڈیا بٹ شی اسٹارٹیڈ لکنگ آفٹر میڈیا جب پرائم منسٹر جب دھرنا ہوا ہے 2014 میں تو اس وقت میڈیا سیل کریٹ ہوا تھا کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم تو حکومت میں تھے 1 سال اور جلگار ہو گیا وہاں عمران خان کی پارٹی اسلام آباد آ کے بیٹھ گئی 14 اگست کو. تو بھائی رسپانس کیسے کرنے ہم نے؟ تو پھر سیٹ اپ ہوا میڈیا سے. آپ فورس ہی نہیں کر رہے تھے؟ نو اٹ واز اے پور تھنگ فرام آور پارٹ. ہمیں اس کا امپیکٹ نہیں پتا تھا کہ کتنا ہوگا. امپیکٹ تو بعد کی بات ہے. آپ فورس ہی نہیں کر رہے تھے کہ 2013 کے انتخابات کے معاملات میں کچھ لوگوں نے مداخلت کی اینڈ وہ اس پارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے؟ آئی واز ون آف دوز پرسنز جو کہ بالکل کلیئر تھا. میں نے جب عمران خان کی طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی تھیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو میں نے کافی ریسرچ بھی کی تھی کیونکہ میں اس کے بعد جب الیکشن میڈیا جب ہم چلا رہے تھے الیکشن سے پہلے تو اس سے پہلے 3 مہینے پہلے ایک الیکشن سیل کریٹ ہوا تھا. اس کا بھی میں ممبر تھا. اس کے ہیڈ تھے اسحاق ڈار صاحب. تو آپ کے سامنے تھا کیا؟ مطلب کیا اسیس کر رہے تھے؟ نہیں آپ کیا اسیس کر رہے تھے جب آپ اس ٹیم کو لے کے ساتھ چل رہے تھے؟ آپ کے مقابلے میں ایک پارٹی کو کھڑا کیا جا رہا ہے. آپ کے مقابلے میں نہیں، پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں ایک پارٹی کو کھڑا کیا جا رہا ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ڈر خوف تھا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں پرسنلی چونکہ مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وقت، میں پرسنلی جا کے سروے کرتا تھا کہ جو کانسٹیٹوئنسیز تھی نا جس طرح ایاز صدیق ورسز عمران خان NA 122 ہوتی تھی اس وقت شاید، میں خود وہاں جا کے اپنے PMLN کے ورکرز کے ساتھ جا کے سروے کر کے نواز شریف کو جو کی اسٹریٹجک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ والی کانسٹیٹوئنسیز جس میں فیصلہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، تو ہم نے وہ اتنی ریسرچ کی تھی افتخار صاحب کہ میں بالکل کلیئر. عمران کہتا ہے کہ آپ سے الیکشن آپ کو دیا گیا 2013 اس کا میں بتا دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، لگتا ہے آپ کی آج کی گفتگو سے آپ کا ایک نیا روپ میرے سامنے آ رہا ہے. وہ روپ ہے کہ آپ میڈیا کنسلٹنٹ بھی ہیں، آپ مینیفیسٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں، آپ پوری کی پوری الیکشن کمپین کو مینیج بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، اسیس بھی کر رہے ہیں. نو ٹیل می، وہ آدمی تو کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن چرایا ہے. جی اس کا ہم نے پھر جب یہ وہاں آ کے بیٹھ کے اگست 2014 میں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، دا فرسٹ پرسن who prepared a synopsis detailed کہ ہمارا الیکشن میں جو 186 سیٹیں ریزرو سیٹس ملا کے جو ملی ہیں وہ ریزرو کو نکال دیں کوئی 130 یا 35 جو بھی ملی ہیں، اس کے نتائج کیا تھے، کہاں کہاں سے آئے تھے اور کیا کیا ڈفرینس تھا. سو ہم نے پریزنٹ کیا نواز شریف کو، میں نے پریزنٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا آپ میڈیا پہ جا کے یہ پریس کانفرنس کریں. تو اسحاق ڈار کے ساتھ میں نہیں، بیکاز آئی واز ناٹ سو ویل نون، تو اسحاق ڈار کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ہم نے فار ایگزامپل ایک چیز کی تھی کہ 12 حلقے ایسے ہیں، 12 حلقے پورے پاکستان میں جس میں نمبر 1 PMLN ہے اور نمبر 2 PTI ہے. تو اگر ہم مان لیں کہ یہ 12 کے 12 دھاندلی سے مان لینا 12 کے 12 بھائی 33 سیٹیں ان کی تھی PTI کی، 186 تھی PMLN کی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ کانٹے کا الیکشن تھا 2018 کا جس میں ڈفرینس بہت کم تھا. پنجاب میں PMLN واز اے لیڈنگ پارٹی فار ایگزامپل اینڈ ہائیسٹ نمبر آف ووٹس پنجاب میں PMLN کے تھے. تو وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے ادھر تھوڑا سا بھی سوئچ کریں گے تو نتائج ڈفرینٹ ہو جائے. 186 ورسز 33 سیٹیں